الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم ربكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے یہ کہا صلو علیہ تو شاہ خوباں تو جان جانا تو شاہ خوباں تو جان ہے چہرہ الکتاب مل کر ہے چہرہ تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تو سب حسینوں میں سب سے اول
ملا حسن دوا حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کے تیرے ہے عمر لاکھوں. اگر بابا کے بلند پڑھیں گے انشاءاللہ ماحول بنے گا. ہے عمر مدد ہے تازہ شباب ہم لیندن یوسف نو خود آپ ہی وک جاندے اکھیاں دی رسک لیندے ٹھنڈ سینے چ پے آمل لیندن یوسف نو خود آپ ہی وک جاندے اکھیاں دی رسک لیندے ٹھنڈ سینے چ پے جاندے تک لیندی زلیخا نے تک لیندی زلیخا نے تصویر محمد دے کہندی نا بین مثال رباب ہاں کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جنا یارو ہے دونوں جنا جاگیر محمد کی بولو نا بن مثال تیری جواب ہم شکر کہ ہے بے حقیقت میلا ہے جس کو مالا ہے جس میں میلا ہے جس کو مالا ہے جس میں پسینہ رکھے گلاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے مجھ کو سونے کی کب تمنا مگر خواہش سنا رہی ہے مگر خواہش سنا رہی ہے اے
شاہ بطحا اے پیارے آقا، اے شاہ بطحا اے پیارے آقا، اے شاہ کبھی تو آئے گا خواب تیرا، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جتنے بھی بڑے دیکھے، جتنے بھی بڑے دیکھے، سب ان کے قدموں میں دیکھے، نہ بن سکے ہے نہ بن مثال تیری جواب، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جتنے بھی بڑے دیکھے، جتنے بھی بڑے دیکھے، ان کے قدم میں دیکھ دیکھ نہ بن سکے ہے نہ بن مثال تیرے جواب، جتنے بھی بڑے دیکھے قدموں میں پڑے دیکھے، نہ بن سکے ہے نہ بن مثال تیرے جواب تیرا۔ اللہ اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلاۃ سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایتی لائق صد اعزاز و تکریم نمازی بھائیو، میری جان سے عزیز معصوم بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ وَأَمَّنَ ذَالُهُ وَجَلَّ عِزُّهُ وَأَعْظَمَ اسْمُهُ وَأَكْبَرَ شَانُهُ کی حمد و صلاۃ کے بعد اللہ کریم کا فضل احسان کہ اس کے کرم کی وجہ سے، اس کی عنایتوں کی وجہ سے، اس کی رحمتوں کے سبب سے ہم یہاں اس کی بارگاہ میں سجدے کی غرض سے، اس کی عبادت کی غرض سے، اس کا اور اس کے پیاروں کا ذکر سننے سنانے کی غرض سے جمع ہے۔ دعا فرمائیں خلا کے کائنات ہم تمام کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔
रमज़ान मुबारक का तीसरा जुमा आज पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। तकरीबन अगला जुमा जुमातुल वदा होगा। 29 हुए तो अगला जुमा नसीब न होगा, 30 हुए तो फिर वही जुमा जो 30वें रोजे को होगा वही जुमातुल वदा होगा। लेकिन इंशाअल्लाह हम अगला जुमा भी जुमातुल वदा की सूरत में पढ़ेंगे। लायक सद एजाज व तकरीम नमाजी भाइयों, ये जो दीन जिसकी बहारें मैं और आप अपनी दुनिया और आखिरत में देख रहे हैं, दीन मतीन कि जिसका फैजान हम अपनी जिंदगियों में महसूस कर रहे हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह की लारैब बेऐब बेशक किताब, जिसे हम अपनी आंखों की ठंडक बनाते हैं, जिसका दीदार करके याद रखें ये दीन, ये कुरान जो हम तक पहुंचा है, कुर्बानियां दे देकर पहुंचा है। दीन हम तक ऐसे नहीं पहुंचा। दीन की बका के लिए, दीन की इशाअत के लिए, इस्लाम की तरवीज के लिए, कुरान की इशाअत के लिए सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे ने, हुजूर के असहाब ने, ताबईन ने, तबा ताबईन ने, औलिया किराम ने, मशाइख इज़ाम ने, उलमाए किराम ने, आइम्मा मुज्तहिदीन ने हम तक दीन पहुंचाने के लिए वो मुश्किलात बर्दाश्त की, वो कुर्बानियां दी कि जिन कुर्बानियों को हम महज पढ़ रहे हैं, हम महज सुन रहे हैं, हम महज महसूस कर सकते हैं, लेकिन उन कुर्बानियों का दर्द, उन कुर्बानियों की तकलीफ, उन कुर्बानियों का एहसास उसे इल्म होगा, उसे पता होगा कि जिन्होंने ये मंजर अपनी आंखों से देखे होंगे, कि जिन्होंने वो कुर्बानियां अपनी आंखों के सामने देखी होंगी। तकलीफ उनके लिए होगी कि जिनके मासूम लाल उनकी आंखों के सामने उनकी गर्दनें काटी गई होंगी। तकलीफ उन्हें होगी। दीन कैसे आया ये एहसास उन्हें होगा कि जिनके घर लुटे, जिनकी बीवियां बेवाई हुई, जिनके लाल यतीम हुए, जिनके घराने यतीम हुए, जिनका खानदान बेआसरा हुआ, बेसहारा हुआ। दर्द उन्हें होगा, तकलीफ उन्हें महसूस होगी, पता उन्हें होगा। जिस तरह मेरा और आपका दीन के साथ रवैया है, जिस तरह मेरा और आपका इस्लाम के साथ तर्ज है, जिस तरह मेरा और आपका कुरान के साथ सलूक है, जिस तरह मेरा और आपका नबी की कुर्बानियों को नजरअंदाज करना है, ऐसा महसूस होता है कि हमें शायद दीन के पहुंचने का, उनकी कुर्बानियों का कोई अंदाजा नहीं है।
اگر کسی کو اندازہ بھی ہے تو ہم وہ اندازہ نظر انداز کیے جا رہے ہیں، ہم وہ اندازہ مسلسل پسے پشت ڈالے جا رہے ہیں، وگرنہ اگر پتہ ہو کہ دین کیسے آیا، یہ اسلام کی نعمت کیسے میسر آئی، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام جیسی نعمت کی پھر ناقدری نہیں ہوگی، اسلام جیسی جو ہے نا عظیم نعمت کی پھر ناشکری نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے جسم کے بال بال سے، ہمارے جسم کے رونگٹے رونگٹے سے، ہمارے جسم کے ہر ہر حصے سے، بال سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہر ہر حصے سے ایک ہی صدا آتی کہ جب تک ہم باقی ہیں دین اسلام اسی طرح باقی رہے گا، جب تک ہم باقی ہیں ہمارے جسم کے ہر ہر حصے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں آتی رہے گی، جب تک ہمارا وجود ہے ہم یہ نعرہ لگاتے رہیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ اگر یہ تکلیف ہمیں پتہ ہوتی تو خدا کی قسم ہمارے جسم کے ہر ہر حصے سے یہ آواز آتی، لیکن معذرت کے ساتھ وہ کیفیت ہمارے علم میں ہی نہیں، وہ درد ہم محسوس ہی نہیں کر رہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے، سرکار کا زمانہ مشرکین کا زمانہ ہے، آج بھی 15 صدیوں کے بعد کتنی توجہ ہے؟ ذرا بولیے سبحان اللہ، بآواز بلند، گفتگو پر توجہ رکھیں۔ آج بھی 15 صدیوں کے بعد کہ جب انسان کی انسانیت عروج پر ہے، انسان کے اندر کچھ انسانیت کے اسباق داخل ہو چکے ہیں، انسان شعور کی دنیا میں شعور کی راہوں پر گامزن ہو چکا ہے، تعلیم انسان کے اندر جو بت خانہ ہے اسے تراش تراش کر سنوار رہی ہے، تعلیم انسان کو شعور دلا رہی ہے، جو اصل انسانیت ہے، مقصد انسانیت ہے، جو اخلاق انسانیت ہے، جو انداز انسانیت ہے، جو کردار انسانیت ہے، اس کا پتہ بتا رہی ہے۔ یعنی اتنی ترقی کے بعد بھی اگر آج بھی آپ عرب ممالک خصوصاً سعودیہ عرب کا رخ کرتے ہیں، آج بھی اگر آپ مکہ المکرمہ کی وادیوں میں جائیں، چاہے وہ مسلمان ہو چکے ہیں لیکن آج بھی ان کا کردار سخت ہے، آج بھی ان کا انداز سخت ہے، آج بھی ان کا لہجہ سخت ہے، آج بھی ان کا جو رویہ ہے عجم کے ساتھ وہ سخت ہے اور انتہائی سخت ہے۔ جو ان کے بیچ میں رہے وہ اسے محسوس کرتے ہیں، بلکہ بخوبی واقف ہیں کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کے۔ یعنی 1500 سال گزر گئے لیکن آج بھی ان میں سختی کئی درجہ تک باقی ہے۔ پوری دنیا کا پوری دنیا کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو دنیا میں سب سے زیادہ جو سخت طبیعت لوگ ہیں وہ عرب ہیں، اور خصوصاً مکہ کے عرب، مدینہ کے نرم ہیں۔ یہ سرکار کے وجود مسعود کا فیضان ہے۔ سرکار وہ ہے نا، سرکار کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ کے پیارے دنیا میں رہ کر کم فیضان بانٹتے ہیں، جب وہ مزارات قبروں میں مزارات میں چلے جاتے ہیں ان کا فیضان جو ہے وہ
غیر محدود ہو جاتا ہے، وہ مزید زیادہ جو ہے وہ فیضان بانٹتے ہیں۔ سرکار کے وجود مسعود کی برکت ہے کہ مدینہ کے لوگ کچھ نرم ہیں بنسبت مکہ کے۔ یہ کب کی بات کر رہا ہوں؟ آج کی، اب کی، 1500 سال کے بعد کی۔ اور جب سرکار تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر طرف کفر ہے، ہر طرف شرک ہے۔ شرک کے جھرمٹ کے اندر ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ہستی کہ جنہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ تمہارے بت جھوٹے ہیں، تمہاری ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت جھوٹے ہیں۔ اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ آسان نہیں ہے، آسان خدا کی قسم۔ آپ کہیں گے آپ کیسے کہیں؟ میرا دین سے چونکہ تعلق ہے، ہم بھی دین کی اشاعت و تبلیغ کا حصہ ہیں، تو ہمارے ساتھ جو رویے آج ہیں ہمارے ساتھ، وہ مسلمان ہیں۔ یہ کون ہے؟ اور وہ کون تھے؟ کفار، مشرکین۔ اور یہ آج ان مسلمانوں کا رویہ علماء کے ساتھ آپ دیکھ لیں، آئمہ کے ساتھ دیکھ لیں، صرف اس رویے پہ آپ ذرا جھلک ڈالیں، آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ دین والوں کے ساتھ رویے کس طرح کے اپنائے جاتے ہیں۔ یعنی آپ مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے بھی حق نہیں بیان کر سکتے۔ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب ماننے والے خدا کو، کلمہ پڑھنے والے مصطفیٰ کو، قرآن کو میں بھی مانتا ہوں، قرآن کو آپ بھی مانتے ہیں، اور میں اسلام کی بات بتاؤں پھر بھی تکلیف ہو، جو میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ 1500 سال پہلے وہ دور یاد کرے کہ جہاں ہر طرف بتوں کی پوجا کرنے والے، جہاں ہر طرف اپنی تراشے ہوئے جھوٹے خداؤں کو خدا ماننے والے موجود ہیں، اور وہاں ایک ہی ہستی نمودار ہے، اور وہ یہ نعرہ لگائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انی محمد رسول اللہ۔ کیسا رویہ ہوا ہوگا؟ کتنا مشکل ہے یار، کتنا مشکل ہے حق بیان کرنا۔ ابھی کوئی کسی کو بلا وجہ تھپڑے مار جائے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 10 لوگ بیٹھے ہیں نا، 10 اس دور کی میں بات کر رہا ہوں، تقریباً 10 کے 10 خاموش بیٹھے رہیں گے۔ میرا کیا واسطہ ہے؟ میں کیوں اس جھمیلے میں پڑوں؟ یعنی حق کہنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں ہمیشہ حق کا ساتھ دو، اگرچہ بظاہر تم ڈوب رہے ہو، بظاہر ڈوب رہے ہو، لیکن حقیقت میں خدا تمہیں عروج دے رہا ہے۔ اور سرکار نے حق کی صدا لگائی، اے قریش مکہ، اے کفار مکہ۔ اور کون؟ سب چچا، کون؟ خاندان کے لوگ۔ میں یہاں آپ کو تبلیغ کر سکتا ہوں، 100 بیٹھے ہوں گے تو 5 تو مانیں گے کہ ہاں یار امام صاحب صحیح بات کر رہے ہیں۔ آسان ہے، آسان ہے آپ کے سامنے کچھ بات کرنا، لیکن اپنے خاندان کے سامنے جب میں بات کروں گا تو بہت کٹھن مرحلہ ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ میرا بچپن، میری جوانی، میرا خاندان، میرا گھر سب ان کے سامنے ہے۔ میں نماز کی تلقین کروں گا تو بولیں گے ہاں جی واہ واہ تو بڑا مولوی، آگے جا بھائی، تو نیا دین لے کے آیا۔ خاندان کے سامنے بہت مشکل ہے، اور سرکار نے اسلام کا جھنڈا سب سے پہلے جہاں لہرایا اپنے خاندان میں لہرایا۔ اور آپ تاریخ پڑھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مخالفت زیادہ جس نے کی ہے وہ حضور کے خاندان کے لوگ تھے۔ قریش مکہ کا سردار کون ہے؟
ابو جہل یہ سرکار کا قریبی، پھر ابو لہب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، اس طرح دیگر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جھنڈا جہاں لہرایا، وہ قریش مکہ طبیعتاً سخت، انداز ان کا سخت، رویہ ان کا سخت، گفتگو ان کی سخت، مال میں بھی زیادہ، طاقت میں بھی زیادہ، اور خاندانی جو ان کو اتھارٹی حاصل تھی وہ بھی زیادہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بے آسرا عبداللہ کے یتیم لال، ساتھ دینے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ایک وقت تھا دادا پالتے رہے، دادا کا انتقال ہوا، پھر ڈیوٹی چچا نے بھی سنبھالی، جناب ابی طالب حضرت علی المرتضی شیر خدا کے والد ماجد جب تک زندہ رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کا پہرا دیتے رہے۔ لوگوں کو ان کے ایمان پہ شک ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اگر سرکار کا اتنا خیال رکھنا ایمان نہیں ہے تو پھر ایمان ہے کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورے خاندان سے لڑنا، سرکار کے لیے آواز بلند کرنا، بہرحال آپ نے بہت ساتھ دیا، بظاہر کلمہ نہیں پڑا لیکن ساتھ بہت دیا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد اچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار نا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو میں نے ہمیشہ دیکھا ہے آپ اکثر و بیشتر خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے ہیں، ام المؤمنین، اور کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سرکار وہ بوڑھی تھی، آپ کی بیوی اب جوان ہیں، لیکن آقا اتنی محبت اتنی الفت، جب بھی ذکر کرتے ہیں اکثر یاد کرتے ہیں، وہ نہیں ہے تو ان کی سہیلیوں کا خیال رکھتے ہیں آپ، انہیں تحفے بھیجتے ہیں آپ، وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ مجھے خدیجہ کے نام سے تکلیف نہ دیا کرو، وہ ہے کہ اس نے میرا ساتھ تب دیا جب میرے ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، جب مجھے سب نے چھوڑا میرا ساتھ حضرت خدیجہ نے دیا، ایک وقت آیا حضرت خدیجہ نے سنبھالا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو آپ جو ہے وہ اللہ اکبر شاد ابی طالب ذرا پڑھیں، سرکار نے جب اعلان نبوت کیا سماجی بائیکاٹ معاشی بائیکاٹ سرکار کے ساتھ کیا گیا، شاد ابی طالب کے اندر خدا کی قسم منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، صحابہ کرام کے پاس کھانے کو کچھ میسر نہیں تھا، پتے کھا کے صحابہ نے بسر کیا ہے وقت۔ آج رمضان چل رہا ہے نا، تھوڑی سی گرمی پڑ جائے کتنی ناشکری کرتے ہیں ہم، حالانکہ پتہ ہے 11 گھنٹوں کے بعد 12 گھنٹوں کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد ہمیں وہ نعمتیں میسر آئیں گی کہ جو پورا سال بھی میسر آتی، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یار ہم بڑے دیندار ہیں۔ ان کی کیفیت دیکھیں، شاد ابی طالب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سماجی بائیکاٹ معاشی بائیکاٹ، سرکار کے صحابہ نے سرکار نے کیسا وقت گزارا، کوئی اپنا کہنے والا نہیں تھا، اور حبشہ کے اندر مسلمان گئے، کیا کیا ہوا صحابہ کے ساتھ اور حضور کے ساتھ، آپ منظر پڑھ سکتے ہیں۔
مکہ کے اندر سرکار کو کتنی تکلیف دی گئی، طائف کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہے، جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم ہو انہیں تباہ کر دیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں جبرائیل، مجھے ان سے نہیں ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے، نہیں، میں ظلم کرنے نہیں آیا بلکہ رب نے تو مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ صحابہ جو ساتھ تھے سرکار کی تکلیف کو دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ آج ہاتھ اٹھا دیں، آج انہوں نے حد کر دی، آج ہاتھ اٹھا دیں۔ ہاں سرکار نے ہاتھ اٹھائے ہاتھ، ایسے ہاتھ اٹھائے۔ سرکار نے کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون۔ دعائے صحابہ کا خیال تھا حضور نے ہاتھ اٹھائے تو دعائیں بند کریں گے، ہاں سرکار نے ہاتھ اٹھائے مگر کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے پہچانتی نہیں ہے۔ ہدایت کی دعا کی، دعائے بد نہیں کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ مکی زندگی دیکھیں، میں کہتا ہوں شروع میں کہا نا میں نے، اگر پتہ چل جائے نا کہ کیفیت کیا ہے، دین پہنچا کیسے، کبھی بھی ہم اسلام کا ساتھ نہ چھوڑیں اور کبھی ہم نماز بھی نہ چھوڑیں۔ کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ اسی نماز کی خاطر سرکار کی یہ ساری قربانی ہے، اسی دین کی خاطر سرکار کے یہ سارے معاملات ہیں۔ قرآن ہم تک پہنچانے کے لیے سرکار نے، اور پھر محرم الحرام آتا ہے نا، 10 محرم الحرام کو وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ خطیب صاحب امام صاحب حضرت حسین کی شہادت سنا ہے، حضرت امام حسین کی قربانیاں سنا ہے۔ جو محرم میں حضرت امام حسین کی قربانیاں سن رہے ہیں اور یہ سنتے ہیں کہ امام حسین نے نیزے پہ قرآن کیسے پڑھا، سنا دیں امام صاحب، وہ محرم میں سن رہے ہیں اور رمضان میں اسی قرآن سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اسی نماز سے سارا سال منہ موڑے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے محرم کی 10 پہ جو ہے نا وہ یا حسین کہا اور جو ہے وہ امام حسین کی تاریخیں سنا دو، امام حسین کی شان سناؤ، سنیں۔ اس خانوادے نے، سرکار کے خانوادے نے دین ہم تک کیسے پہنچایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار مکہ سے کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ اور کفار تو آسرا کرتے رہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ لے لیں، یہ آپ لے لیں، سردار آپ کو بنا دیں گے، فلاں آپ کو اعزاز دیں گے، یہ زمین دے دیں گے، یہ عزت دے دیں گے۔ بس ہمارے بتوں کو جھوٹا نہ کہیں، اس بات سے پیچھے ہٹیں کہ جس بات کو آپ کر رہے ہیں کوئی نئی بات ہے یہ، اگر یہ آفر قبول نہیں ہے تو پھر جان جا سکتی ہے۔ سرکار نے کہا، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری یہ آفریں جوتی کی نوک پر، یہ زندگی دین کی بقا کے آگے کچھ نہیں، محمد کو جان دینا قبول ہے، رب کے دین سے پیچھے ہٹنا قبول نہیں ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔
آپ نے سبحان اللہ ایسی کہی کہ بہت چھوٹی سی بات کی میں نے. ابھی کوئی باہر کھڑا ہو نا، ایک نمازی کو پکڑ لے، بھائی جمعہ نہیں پڑھو، میں 20,000 روپے دے دوں گا. میں سمجھتا ہوں کئی لوگ لائنوں میں لگ کے گھر جا رہے ہوں گے. اور یہاں کیا آفریں ملی، جان لینے کی دھمکی، مگر سرکار نے سب کچھ قبول کیا، مگر دین سے پیچھے ہٹنا قبول. آ جائیں امام حسین کی بارگاہ میں، یزید نے بلکہ ابن زیاد نے کیا کیا آفریں کی تھی. پڑھیں امام حسین کی سیرت. امام حسین کی کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ کس کو پسند نہیں ہے اپنے گھر میں سکون سے رہنا؟ کس کو پسند نہیں ہے اپنے خاندان کے ساتھ سکون سے رہنا؟ مجھے اور آپ کو کیا پسند ہے کہ میں کسی بھی روزگار پہ اپنی فیملی کو لے کر چلوں؟ بتائیں، برداشت ہے مجھ سے؟ ایک وقت کی بھوک میرے بچوں کی مجھ سے برداشت نہیں ہے. ایک ٹائم میں اگر کھانا میسر نہ ہو تو لوگ ڈکیتیوں پہ مجبور ہوتے ہیں، لوگ چوری پہ، قتل و غارت پہ مجبور ہوتے ہیں. مجبوری پہ بچوں کا پیٹ پالنا. یہاں ایک وقت کی بات ہو رہی ہے، اور امام حسین نے کئی دن خود بھی پیاسے رہے، بچے بھی پیاسے رہے، اور کربلا کا میدان ہے، ہر طرف نیزے اور تلواریں، کفن سر پہ باندھا امام حسین نے. ہر طرف خطرہ ہے کہ تیر کبھی نہیں برس سکتے ہیں، مگر کربلا کے روزگار پہ اے امام حسین کے چاہنے والوں سنو، کربلا کے پتے روزگار پہ بھی امام حسین نے سجدہ نہیں چھوڑا. کربلا کے روزگار پہ امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی. جس دین کو ہم مذاق سمجھ رہے ہیں وہ دین بہت قربانیوں کے بعد آیا ہے. خدا کے لیے دین کو پکڑ کے رکھیے. پکڑ کے رکھنے سے مراد نہیں رسی سے باندھنا ہے، اپنے عمل میں لائیے. نماز پڑھیے نماز. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی ہیں، صاحب شریعت ہیں. سرکار عبادت نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں کریں. سرکار نبی ہیں، جنت کے مالک ہیں. اور حضرت عائشہ نے کہا نا سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود نبی ہیں، صاحب شریعت ہیں، قرآن آپ کا، دین آپ کا، کلمہ آپ کا، آپ خدا سے، خدا آپ کا، اور پھر اتنی عبادت میں محنت، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو پھر سرکار نے کیا کہا، افلا اکون عبدا شکورا. اے عائشہ خود کہتی ہو میں امام الانبیاء ہوں، اللہ نے مجھ پہ یہ بھی کرم کیا، یہ بھی کرم کیا، یہ بھی کرم کیا. جس خدا نے اتنے کرم کیے کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں سرکار چل بھی نہیں سکتے تھے، لیکن نماز کا اتنا اہتمام ایک طرف سے حضرت عباس نے، دوسری طرف سے حضرت علی المرتضیٰ نے کندھا دیا. سرکار مسجد نبوی میں سرکار کو لایا گیا اور سرکار نے نماز پڑھی. دین ایسے نہیں پہنچا، بہت قربانیاں. اسلام قربانیاں دیتا رہا. پھر ایک وقت آیا جسے بیان کرنا چاہتا ہوں، بات ظاہر ہے وہ نکل جاتی ہے. اسلام کتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا. آج 16 رمضان المبارک ہے، ایسے کل 17 رمضان المبارک، اور کل کا دن یوم بدر ہے. یوم بدر. سرکار قربانیاں دیتے رہے. کیا کچھ ہوا سرکار کے ساتھ. اللہ نے حکم دیا کہ حضور اب ادھر سے ہجرت فرمائے. سرکار مدینے آ گئے.
جب سرکار مدینے آئے تو سرکار کے یہاں چاہنے والے بہت تھے. اب مسلمانوں کی ایک تعداد تیار ہو گئی. کتنی؟ بدر کے موقع پر کتنے صحابہ تھے؟ 300. ذرا بولیے 313. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ پاور میں آ گئے، طاقت میں آ گئے، کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے. جو ظلم و ستم مکہ کے اندر کفار مکہ نے کیا تھا، صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ چھوڑیں گے نہیں، چھوڑیں گے ہم بھی نہیں. سفیان حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حضرت نہیں تھے. یہ جو ہے وہ کسی علاقے کے اندر گئے اسلحہ وغیرہ لینے کے لیے، جو اس وقت جنگی سامان تھا، لینے کے لیے لے کر واپس آ رہے تھے. صحابہ کو علم ہوا تو صحابہ کرام اس راستے میں چلے گئے جس راستے سے یہ قافلے اس قافلے نے آنا تھا. مقصد کیا تھا؟ ان پہ حملہ کرنا اور ان کا سامان لینا. ابو سفیان کو پتہ لگا، اس نے خبر پہنچا دی مکہ میں کہ مسلمان ہم پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، تم تیار ہو جاؤ، تم فوراً پہنچو. یہ ابو جہل اور یہ بڑے بڑے اتبا شیبہ اتبا وغیرہ بڑے بڑے بدبخت تیار ہوئے. تیار ہونے کے بعد انہوں نے سفر شروع کیا. ان کا مقصد تھا کہ ہم جو ہے وہ ان کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اب ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے. یہاں سے تو نکل گئے لیکن مدینے میں ہم ان کو اب نہیں چھوڑیں گے. بدر کے مقام پر انہوں نے پڑاؤ کیا. صحابہ کا مقصد صرف اتنا ہی تھا جتنا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. حضور کو پتہ لگا کہ قریش مکہ 1000 کا لشکر لے کر اتنے اتنے ساز و سامان کے ساتھ بدر کے ٹیلے پہ آ گئے. مسلمانوں کی تعداد کتنی اور ان کی تعداد؟ یہاں چند تلواریں، چند نیزے، چند گھوڑے. کھانے پینے کو کیا میسر تھا بتاتا ہوں. اور وہاں بڑے بڑے اونٹ، بڑے بڑے جانور کھانے کو میسر، کھانے پینے کا سامان، شراب کے بڑے بڑے مٹکے، گانا گانے والی لونڈیاں. سرکار کو پتہ لگا کہ یہ تو جنگ کرنے آئے ہیں. سرکار نے صحابہ کو بلایا. اب صحابہ حضور کے سامنے. سرکار نے کہا ابو بکر جنگ چھڑنے جا رہی ہے، یہ قریش جنگ کرنے آئے، کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جیسے آپ راضی، آپ کا رب راضی، ہم بھی راضی. عمر آپ کیا کہتے ہو؟ جیسے آپ کا حکم. فلاں آپ کیا کہتے ہو؟ جیسے آپ کا حکم. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں. ہم بنی اسرائیلی نہیں ہیں کہ جو کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. جو کہیں گے اے اللہ کے نبی موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، جنگ لڑے، ہم نہیں لڑیں گے، ہم یہاں بیٹھ کے بس تماشا دیکھو. آقا ہم وہ نہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں. سرکار نے پھر کہا کیا خیال ہے تمہارا؟ دراصل حضور کچھ کسی اور سے بلوانا چاہتے تھے، بار بار اس لیے پوچھ رہے ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی وہ سمجھ گئے، کھڑے ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ آپ چاہ رہے ہیں، آپ ہمیں جانچنا چاہ رہے ہیں؟ سرکار نے کہا ہاں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ مال بھی آپ کا، یہ جان بھی آپ کی. اور آقا آپ بدر میں جانے کو کہہ رہے ہیں، آپ سمندر پہ لے جائیں، سمندر میں چھلانگ لگانے کو کہیں، ہم آپ کے غلام چھلانگیں بھی لگا دیں گے. کیا پیش کرو
یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہارے ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری۔ اب آپ بدر میں جانے کا پھر حکم کریں، سمندر میں پھنس جائیں گے، سمندر میں گوڑے بڑھا دیں گے، آپ حکم کریں۔ سرکار نے فرمایا پھر اٹھو، اے بلال جی یا رسول اللہ، جاؤ مدینے کی گلیوں میں صدائیں لگاؤ، جنگ کے لیے مسلمانوں تیار ہو جاؤ۔ مسلمان جو اعلان سنتا رہا، گھر سے باہر آتا رہا، ہے نہ جان کی پرواہ نہ مال کی پرواہ، اپنی چھتوں پہ چڑھ گئی۔ کوئی کہتی تھی میں شہید باپ کی بیٹی بنوں گی، کوئی کہتی تھی میں شہید شوہر کی بیوہ بنوں گی، کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ آپ کہاں جا رہے، ہمارے گھر کا کیا ہوگا۔ نہ نہ، اسلام کو جب ضرورت پڑی جانوں کی، مرد تو مرد، عورتیں بھی آگے ہوئی۔ ایک خاتون ہے، ایک صحابی ہے، رسول ہے، نام ہے حضرت افرا، کئی بیٹے لے کر سرکار کی بارگاہ میں ہے، یا رسول اللہ ایک نہیں یہ سارے آپ کے ہیں۔ 7 بیٹے لے کر حضور کی بارگاہ میں آئی، 7، یہ سب آپ کا ہے، بھائی بھی اسی جنگ میں، بیٹے بھی اسی میں، اور بھی خاندان کے لوگ اسی میں۔ حالانکہ اسی صحابیہ کے 2 بیٹے حضرت معاذ و معوذ، یہ دونوں معصوم تھے، بچے تھے، انہیں بھی لے آئی۔ یا رسول اللہ یہ بھی آپ کی لیے رکھے ہوئے ہیں۔ دین ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور ان کے ایک اور بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت عمیر چھوٹے ہیں، حضرت سعد بڑے ہیں۔ حضرت سعد کا بھی بچپن ہے، حضرت عمیر بن وقاص کا بھی بچپن ہے، بچے بھی 7 حضور کے۔ خواہش کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہم بھی چلیں گے۔ وہ تو میلے پہ تھوڑی جا رہے تھے، کوئی سیاحت تھوڑی تھی کہ مزے کے لیے بچے بھی چل پڑے، نہیں، پتہ تھا میدان جنگ سجے گا۔ حضرت عمیر بن وقاص نے کہا یا رسول اللہ میں بھی جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا بچے ہو، کہا نہیں یا رسول اللہ آپ میرا قد یا وہ میرے بھائی سے آپ ناپ لیں، میرا قد جو ہے نا میرے بھائی سے برابر ہے، جب وہ جا رہے ہیں تو میں بھی جاؤں گا۔ اچھا حضور نے کہا اچھا ساتھ کھڑے ہو، وہ ساتھ کھڑے، بظاہر تو قد چھوٹا تھا، وہ انگلیوں پہ کھڑے ہو گئے، انگلیوں پہ کھڑے ہو گئے کہ میرا قد برابر لگے اور سرکار ساتھ لے جائے۔ اچھا قد چھوٹا نکلا، یا رسول اللہ آپ ساتھ کو لے کے جانے، مجھے بھی، میں طاقت میں اس سے زیادہ، میری اس کی کشتی کرا لو۔ کشتی ہوئی، چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا یار آپ کا نام تو ویسے ہی آ گیا ہے، مجھ سے ہار جاؤ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ اتنا جذبہ یار، اتنا جذبہ، ایمان دیکھیے۔ یہ صحابہ کا ہجوم، یہ لشکر میدان بدر میں پہنچا، سرکار کے لیے عریش سجائی گئی، عریش چھپرا۔ آج بھی اگر آپ وہاں جائیں میدان بدر میں زیارت کریں، الحمدللہ زیارت کا شرف ہوا، جہاں حضور تشریف فرما تھے اس جگہ ایک مسجد بنا دی گئی ہے، اس مسجد کا نام بھی مسجد عریش ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں حضور چھپرے کے اندر، حضور کے لیے چھپرا تیار کیا گیا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ کے بیٹھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضور اس چھپرے کے نیچے تھے، حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے اور باہر حضرت سعد بن معاذ ہی تھے، وہ تلوار لے کر حضور کی حفاظت کے لیے کھڑے رہے۔ اچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ، کئی صحابہ روایتیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے حضور کو دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سجدے میں رہے، مسلسل، اور سرکار اتنے روئے، اتنا، صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں پاس جاتا یا رسول اللہ بس کرے، لیکن سرکار سر سجدے سے نہیں اٹھاتے، میں پھر جاتا حضور
آپ کو تکلیف ہوگی، حضور بس کر دیں، میں اپنے سادے جملے کہہ رہا ہوں، حضور بس کریں، لیکن سرکار نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا، ایک ہی بات، یا اللہ اپنی مدد نازل فرما، اپنی مدد بھیج، اگر یہ مر گئے، یہ شہید ہو گئے، تو پھر تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کا جو نچوڑ تھا، حضور کی جو محنت تھی، وہ 313 تھے، اگر یہ 313 کا قافلہ لٹ گیا تو تیرا قرآن پڑھنے والا کون ہوگا؟ تمہیں رب کہنے والا کون ہوگا؟ مالک کرم کر۔ اور پھر کیسے ہو سکتا ہے یہاں بات دل میں آ جائے، رب کتنے بنا دیتا ہے، دل میں خیال آ جائے رب کعبے کو کتنا بنا دے، یہاں تو دعائیں ہو رہی ہیں، رو رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے سرکار کو روتے ہوئے چھوڑا، تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے سر سجدے سے اٹھایا اور مسکرا رہے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ کہا صدیق مبارک ہے، اللہ کی مدد آ گئی۔ کیسے مدد آئی؟ صحابہ کہتے ہیں ہم تلوار اٹھاتے تھے، ظالم کی گردن پہلے ہی کٹ جاتی تھی۔ اللہ نے 3000 فرشتے میدان بدر میں اتارے، کتنے؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ تیز ہوا کا چلنا دیکھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ عجیب منظر ہے، 3 مرتبہ یہ مختلف جو ہے نا بڑی بڑی ہوائیں آئی ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہاں علی رب کی مدد آئی ہے، پہلی جب ہوا کا جھونکا آیا تو جبرائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ آئے، دوسری بار جب جھونکا آیا تو میکائیل آئے 1000 فرشتوں کے ساتھ، تیسری بار جب جھونکا آیا تو اسرافیل آئے، 3000 فرشتے رب نے اتارے میدان میں۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ نے کوئی کارنامہ نہیں دکھایا۔ اچھا صحابہ میدان بدر میں آئے کیوں تھے؟ دو باتیں ادھر کتنی باتیں؟ خدا کے لیے یا مصطفیٰ کے لیے، ایسے ہی ہے نا جی، اس کے علاوہ کوئی اور؟ خدا کے لیے یا دو باتیں، پہلی بات خدا کو دیکھا تھا، پھر کس لیے آئے؟ مصطفیٰ کے لیے، دین نام ہی اتباع مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ کا قرب پانا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں سر جھکانا پڑے گا۔ حضرت معاذ محمد کسی بڑے صحابی کے پاس گئے، کہا چچا جی، کہا ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ کہا تم کیوں ابو جہل کا پتہ پوچھ رہے ہو؟ کہا سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے نبی کے ساتھ اس کا رویہ برا، بس آپ بتائیں ابو جہل کون ہے؟ کہا تم بچے ہو، تم کیا کرو گے؟ کہا بتائیں۔ کہا وہ ادھر بیٹھا دونوں نہیں ہیں، وہ وہاں پہنچے ہوئے، دونوں بھائی نے حملہ کیا، دونوں نے، اللہ نے ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا۔ تقریباً 14 صحابہ شہید ہوئے بدر میں، کتنے؟ حضرت افرا جب آئی نا، حضرت افرا جن کے 7 بیٹے میدان بدر میں آئے تھے، جنگ بدر میں آ کر جب آ رہی تھی نا تو کسی نے کہا کہ تمہارے والد شہید ہو گئے، کہ کوئی بات نہیں، سرکار کیسے ہیں؟ بھائی شہید ہو گئے، کوئی بات نہیں، سرکار کیسے ہیں؟ تمہارے 2 یا 3 بیٹے شہید ہو گئے،
پروانی سرکار کیسے ہے؟ میرے خاندان کا نام بتاؤ، وہ بتاؤ سرکار کیسے ہے؟ پوچھتے پوچھتے سرکار تک آئی۔ سرکار نے حضرت اسرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، سرکار نے فرمایا اے اسرا تمہارے اتنے بیٹے شہید ہو گئے، تمہارا فلاں شہید ہو گیا، روتی آنکھوں کے ساتھ، ظاہر بیٹے شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، شوہر شہید ہو گئے، باپ شہید ہو گئے، روتی آنکھوں کے ساتھ۔ جب سرکار نے بتایا نا کہ سب شہید ہو گئے روتی آنکھوں کے ساتھ، یا رسول اللہ کوئی پرواہ نہیں، آپ ٹھیک ہے نا، وہاں غم کوئی غم نہیں ہے، بس آپ ٹھیک ہیں، بس یہ اطمینان ہے، یہ سکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 313 کو بدر کے میدان میں فتح عطا فرمائی۔ سرکار ایک دن پہلے میدان بدر میں گئے، سرکار نے یہ نشان لگائے، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یا فلاں مرے گا، یہاں ابو جہل پڑا ہوگا۔ ایک دن پہلے کتنے جنگ ہوئی ہے؟ نہیں، ایک دن پہلے۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم جہاں جہاں حضور نے نشان لگائے تھے ایک بالشت بھی کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، سب وہی تھے، سب اس کو آپ کی لغت میں کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ علم غیب، کیا کہیں گے؟ علم غیب۔ ایک دن پہلے سرکار بتا رہے ہیں یہاں یہاں فلاں فلاں مرا پڑا ہوگا، مرے جنگ بدر کانت شاہ بور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا بور اس کو الگ کرو، منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان میری پر بدر نے بتایا صحابیوں کا عقیدہ حضور بہت جتنا یہ کرتے ہیں صحابیوں کا عقیدہ جانتے ہیں۔ اللہ کریم جس طرح صحابہ کرام نے دین پر عمل کیا، دین کی خاطر قربانیاں دی، اللہ کریم ہمیں بھی دین پہ عمل اور دین کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔